صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والے۔ Delma Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737, 1C Block A Main Boulevard, BOR Society, Johor Town, Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس، ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچ۔ میں شہباز اکمل، طارق عزیز صاحب کے ذائع الہی سے وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ بڑے سینئر موسٹ اداکار تھے، میرے والد صاحب کے ساتھی فنکاروں میں سے ایک تھے۔ خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میں ہوں سراج احمد، سحر لاہور سے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب طارق عزیز صاحب جو ہمارے ملک کی ایک جانی پہچانی اور انتہائی معروف شخصیت تھیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم، حنیف راجہ کا سلام قبول کیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج طارق عزیز صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ طارق عزیز صاحب ایک پوری اکیڈمی تھے۔ وہ اداکاری کے، صداکاری کے، کمپیئرنگ کے، تحقیق کے ایک بہت بڑے اسٹار تھے، بہت بڑے لیجنڈ تھے۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کا جب وجود ہوا، اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پر جو سب سے پہلی نشریات آئی اسکرین پر، اس میں طارق عزیز صاحب تھے، جو کہ بتا رہے تھے کہ پاکستان ٹیلی ویژن آج سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ 1964 کی بات ہے۔ نیلام گھر ایک ایسا تاریخی کوئز شو ہے، گیم شو ہے، جس کی آج تک کاپی بھی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بزم طارق عزیز کے نام سے کنورٹ ہوا، پاکستان ٹیلی ویژن پر آج تک چلتا رہا۔ ہم سب اس کو بہت پسند کرتے رہے۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی نسلیں گزر گئیں، انہوں نے اس کے فارمیٹ کو اچھا ضرور کیا، بڑھاتے رہے آگے، لیکن ایسا نہیں کیا کہ جو ان پہ سوٹ نہ کر رہا ہو۔ اپنے اسلوب کو انہوں نے بڑا اچھا مینٹین کیا، اور اس میں شائستگی، ادبی، تحقیقی، معلوماتی ہر پہلو، ہر عنصر موجود تھا۔ طارق عزیز صاحب جیسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ہم سب کی دعا طارق عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ آج ہمارے بہت ہی عزیز، محبت والے، پیار بھرے ساتھی ہمارے طارق عزیز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ طارق عزیز ایک ایسے سچے پاکستانی تھے جن کے اندر جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور یہ شاید ان کے خون میں شامل تھا، کیونکہ ان کے والد عزیز صاحب جو تھے ان کی بڑی قربانیاں تھیں پاکستان کے لیے۔ جلندھر سے بلونگ کرتے تھے، اور جلندھر میں انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے جتنے بھی سٹرگلز ہوئی ہیں اس جدوجہد میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان کے بارے میں اگر کوئی لفظ برا کہتا تھا تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو مائیگریٹ ہو کے جب آئے تو میں خیال طارق عزیز صاحب تم 8-10 سال کے ہوں گے، چھوٹے تھے، لیکن وہ سب دیکھتے رہے ہیں بچپن سے ان کے دل میں۔ اور یہ سارے جذبے جو ہیں یہ انہوں نے اپنے شو میں نکالے ہیں، اور شو میں نظر آتا تھا کہ ان کے اندر پاکستانیت کس طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں جنتوں میں گھر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احسانات وہ پاکستانی قوم پر چڑھا گئے ہیں انہیں اتارتے اتارتے صدیاں بیت جائیں گی۔ اللہ حافظ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق عزیز صاحب بھی نہ رہے، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے فنکار۔ کیا بتاؤں کہ کیسی بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور
کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا ہے، ان سے میری بہت زیادہ انسیت تھی. دوستی تو نہ تھی لیکن بہت محبت سے وہ ملتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق ساہیوال سے بھی رہا ہے. وہاں میرے ایک بھائی تھے تو ان سے ان کی دوستی تھی. تو کبھی ذکر جب بھی ہوتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے اور وہ پرانی باتیں دہراتے تھے، ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت. پھر ایک اور ان کے دوست تھے، وہ میرے محلے دار ہیں، عالم محمود صاحب. ان سے وہ کلاس فیلو تھے، ان سے بھی باتیں ہوتی رہتی تھیں. تو طارق صاحب تو ٹی وی کے پائنیئر، کیا کیا ان کے ریکارڈز ہیں. ان کا وہ جو شو ہے میرے خیال میں دنیا کا لانگسٹ شو ہے جو انہوں نے کیا. اس کے نام بدلتے رہے، نیلام گھر، طارق عزیز شو، بزم طارق عزیز. اور آخری کہنا چاہیے عمر میں بھی وہ اس طرح الحمرا کی سیڑھیوں میں بھاگتے تھے اوپر سے نیچے کہ ان کی انرجی کی مثالیں ہم دیا کرتے تھے. وہ آخر لمحے تک انہوں نے زندگی کو نچوڑا اور بھرپور زندگی گزاری. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی روح کو سکون عطا فرمائے. بڑے آدمی تھے اور ایسی ایسی یادداشت تھی، کیا کیا شعر وہ سنایا کرتے تھے، اور وہ یاد رہیں گے آخری سانس تک. اللہ تعالی مغفرت فرمائے. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. السلام علیکم، میں ہوں سنگر مناہل خان، اور آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑا نام طارق عزیز صاحب، جو کہ آج ہم میں نہیں ہیں. 1964 میں جب پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن وجود میں آیا تو سب سے پہلی اناؤنسمنٹ طارق عزیز صاحب نے کی. اس کے علاوہ بے شمار فلموں میں کام کیا جن میں انسانیت اور ساجن رنگ رنگیلا قابل ذکر ہیں. اور اس کے علاوہ 1997 سے لے کے 1999 تک رکن قومی اسمبلی رہے اور پاکستان کو بہت پیارے پیارے اچھے اچھے پروگرام دیے، جن میں ذکر کروں گی بزم طارق عزیز. اس کے علاوہ بے شمار پروگرام کیے پی ٹی وی کے لیے، اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کی روح کو رحمت بخشے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. طارق عزیز مرحوم پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک بہت ہی مجھے ہوئے فنکار تھے. وہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان بھی تھے. 1936 میں آپ پیدا ہوئے، جس کے بعد پاکستان میں ان کا ٹوبا ٹیک سنگھ سے ایک بہت خاص تعلق تھا. ان کی ہمشیرہ طاہرہ لطیف کی شادی وہاں کے ایک سیاستدان چودھری لطیف سے ہوئی. وہ قومی اسمبلی کی ممبر بھی رہی ہیں، آپ خود بھی قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. ایک بہت ہی وفادار انسان تھے، درد دل رکھتے تھے. آپ نے اپنی زندگی میں یتیموں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، اور کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے اپنی جتنی بھی جائیداد تھی، چونکہ اولاد کوئی نہیں تھی، انہوں نے اپنی اہلیہ کا حصہ، ڈاکٹر حاجرہ طارق کا حصہ نکال کر بقایا تمام جتنی بھی ان کی جائیداد ہے انہوں نے حکومت پاکستان کو دینے کا اعلان کیا تھا. آپ کی وفات سے ایک ایسا گیپ پیدا ہوا ہے کہ جو کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. نواز شریف دور میں جب سپریم کورٹ کے دور میں قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اس کے بعد جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو اس حملہ کیس میں ان کا نام بھی آ گیا اور انہیں سیاست سے نااہل قرار دے دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی بقایا زندگی جو ہے وہ فن کے لیے مختص کر دی، اور آپ آخری دم تک پاکستان ٹیلی ویژن سے اپنا پروگرام نیلام گھر جو اس کو کرتے رہے. نیلام گھر کی مقبولیت کا یہ اندازہ تھا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب
ان کا پروگرام ٹیلی ویژن پر نشر ہونا ہوتا تھا تو گلیاں سنسان ہو جاتی تھی، سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی، لوگ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور ان کی چٹکلوں سے بھرپور جو ہے وہ گفتگو اس سے لوگ محظوظ ہوتے تھے۔ پاکستان کی مشرقی سرحدیں کس ملک سے ملتی ہیں؟ انڈیا سے۔ ہندوستان سے، انڈیا سے، جواب درست ہے جی۔ بینگ اے مسلم، تمام امت مسلمہ کے بیلیوز ہیں کہ ہمیں ایک دن لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، اور کب جانا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آج طارق عزیز صاحب ایک عہد، ایک گولڈن ایرا، ایک مستند اور معتبر شخصیت میرے ملک کی، وہ رب کے پاس چلے گئے۔ طارق عزیز صاحب بڑی لمبی کنٹریبیوشن ہے ان کی، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم اور لٹریری حلقہ جو ہے وہ سب کے سب مداحوں میں تھے، ان کے ٹرینڈ سیٹر تھے وہ اس ملک میں۔ نیلام گھر اور طارق عزیز شو دنیا میں اور خاص طور پر میرے پاکستان میں اس قدر ایکٹیو اور مقبول دوسرا کوئی شو نہیں ہے۔ برس انہوں نے کیا، ایک اپنی زمین سے، اپنی رہتل، اپنے کلچر، اپنی اقدار اور اپنے لوگوں سے جڑی ہوئی شخصیت، گروم کیا انہوں نے اس نیشن کو۔ انہوں نے اپنی کمپیئرنگ میں لوگوں کو زندگی کی نئی پرتیں، نئی جہتیں، نئی انٹرپریٹیشن سے آشنا کیا، اور شو جو ہے اس کی کامیابی میں صرف اور صرف وہ انسینٹیو ہی نہیں کہ جو لوگوں کو انعامات دیا کرتے تھے، ان کی شخصیت جو ہے اس کا بھی عمل دخل تھا۔ ایک بہت بڑا لاس ہے۔ میں اپنی بات اگر کروں تو میں جب اس شعبے میں آج سے 60 برس پہلے کی بات میں کرتا ہوں، ریڈیو پاکستان لاہور، یہ نہیں جو 65 میں ایوب خان صاحب نے جس کا افتتاح کیا، میں 1962 کی بات کر رہا ہوں۔ گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان لاہور ہوا کرتا تھا۔ میری آڈیشن کے بعد میری زندگی کا سب سے پہلا اس شوبز کے سفر میں جو پہلا کام تھا وہ ایک ڈرامہ تھا بانو آپا کا لکھا ہوا کلو، جیسے بعد میں انہوں نے کوئی 30-35 برس کے بعد پی ٹی وی کے لیے لکھا اور ایوب خاور صاحب نے اسے کیا تھا۔ طارق عزیز صاحب تب ریڈیو پاکستان لاہور میں ہوا کرتے تھے، اور اسی پلے میں جو میرا پہلا آن ایئر زندگی کا کام تھا، میں نے ایک چائلڈ سٹار کے طور پہ اس میں کام کیا تھا۔ اس میں آپا موہنی حمید تھی، طارق عزیز صاحب، بڑے ہو کے وہی والا رول جو ہے وہ طارق عزیز صاحب کا ہو جاتا ہے۔ تو میری ساری زندگی ان سے بہت زیادہ لمبی بیٹھک تو نہیں رہی، لیکن ایک ایفیلیشن ہمیشہ رہی ان کے ساتھ، ان کی بلیسنگ، ان کی شفقت، ان کی شاباشیاں، اور ایک ہماری اونچی اور ہمت کے لیے وہ جو ایک آکسیجن ان کے کمنٹس جو تھے وہ میری زندگی میں بھی شامل ہیں۔ لٹریری لوگ، انہوں نے دنیا کو غالب سے لے کے اس لمحہ موجود تک کے لکھاریوں سے وائڈ اینگل آشنا کیا۔ خواجہ فرید سے لے کے شاہ حسین تک ازبر یاد تھا ان کو۔ ایک بہت بڑا نقصان ہے، ان کی کمی شاید پوری نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جی آج ایک بہت افسوسناک خبر سنی تو یقین کرو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ طارق عزیز بہت بڑا نام آج ہم میں نہیں ہیں، ان کی آواز، ان کی باتیں وہ ہمارے کانوں میں گونجتی رہیں گی اور گونجتی رہی ہیں۔ بہت بڑے ایکٹر، بہت بڑے اینکر، پاکستان کا طویل چلنے والا پروگرام لیلام گھر کے بانی ہیں وہ۔ انہوں نے بہت سا کام کیا، بہت سی خدمات پیش کیے اس ملک کے لیے، رائٹر تھے، شاعر تھے اور یاروں کے یار تھے۔ میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے جو گھر والے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے،
لوگ آتے گئے، اپنا اپنا کریکٹر نبھا کر چلے گئے، سینکڑوں آئے۔ ان کے پروگرام میں کئی خوبیاں ایسی بھی تھی کہ انہوں نے کئی ایسے خاندانوں کو بلایا جن کی 3 پیڑھیاں آئیں، جس میں سے امام بخش پہلوان، بھولو پہلوان اور زبیر پہلوان سر فہرست ہیں۔ جناب درپن، شنتوش، حبیب اور بے شمار ایکٹر آئے جنہوں نے آ کر ان سے انعامات وصول کیے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی دی نشانیاں اس قوم کے پاس، ان لوگوں کے پاس رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت فردوس میں ان کا اعلیٰ مقام بنائے۔ آپ کا اپنا میزبان اشرف خان عوام نیوز سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔